بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، بقیہ سوالات آگے خدمت پیش کرتے ہیں۔ چینل وین کے سبھی ٹیم کو میرا سلام۔ وعلیکم السلام۔ آپ سبھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، مولا چینل وین کی ٹیم کو سلامت رکھے الہی آمین، اور توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے آمین یا رب العالمین۔ میں کارگل لداخ سے ہوں اور میرا یہ سوال ہے کہ کیا ہم اپنے باڈی پہ پرماننٹ ٹیٹو بنا سکتے ہیں؟ اور میرا یہ سوال کیا بنا نماز کے روزہ صحیح ہے؟ پلیز میرے ان دونوں کوشچنس کا جواب دے دیجیے۔ جی ہاں، ٹیٹو بھی بنا سکتے ہیں، اور دیکھیے دو عبادتیں الگ الگ ہیں۔ جی، ایک آدمی فرض کا روزہ نہیں رکھا، اس نے گناہ کیا ہے، جی، تو کیا نماز نہیں پڑھ سکتا؟ پڑھ سکتا۔ اب قبول ہونا ہے نہ ہونا یہ تو اللہ کے ہاتھ میں، نہ میں نہ آپ کوئی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا۔ ٹیٹو کے سلسلے میں وضاحت فرما دیں کہ ٹیٹو اگر جلد کے اوپر ہے اور پانی جانے مانے ہو رہا ہے، یہ جو بات کہہ رہے ہیں جی، ٹیٹو جو ہے جنرلی ٹیٹو آپ جو بنایا جاتا ہے وہ جلد کے اندر جی، بنایا کیوں میں نے کہیں بنایا نہیں اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ ہاں جی، وہ ٹیٹو جلد، اچھا آغاز ثانی وغیرہ سب کہتے ہیں الاؤڈ ہے، الاؤڈ ہے جی۔ اب آپ اگر کہیں کہ اس پہ کوئی چیز چپکا دی جاتی ہے جی، تو چپکا دیں تو الاؤڈ نہیں ہو، وضو نہیں ہو سکتا، غسل نہیں ہو سکتا۔ غسل نہیں ہو سکتا۔ جی، شکریہ آغا، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ مولانا صاحب جاوید بھائی، کیا فطرہ کسی مسلم بیوہ عورت کو دیا جا سکتا ہے؟ ارے بالکل دیا جا سکتا ہے، اگر وہ مستحق ہے، اس کے پیسے نہیں ہے، فقیر ہے، تو بالکل دے سکتے ہیں۔ بالکل۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایصال ثواب کس طریقے سے کیا جاتا ہے؟ اگر میں مجلس نہ کر سکوں تو کیا میرا سورہ فاتحہ اور قرآن بھی اس مرحوم تک پہنچ جائے گا؟ اور شب برات میں جو کھانے پر نظر ہوتی ہے وہ بھی لینے والا کوئی نہ ہو تو ہم لوگ خود کھا سکتے ہیں؟ جی ہاں، وہ بھی کھا سکتے ہیں، اور وہ بھی سورہ حمد بالکل پہنچ جائے گا۔ جی، مجلس کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن مجلس ایک بہترین طریقہ بے ہے۔ شک۔ جی، باقی تو ہزاروں طریقے ہیں ایصال ثواب کی، جی، کسی مستحق کی مدد کرنا، کسی کو پڑھا دینا، کسی کو لکھا دینا، وین چینل کی مدد کرنا، وہ سب ایصال ثواب میں آتا ہے۔ جی، آپ ہر نیک کام اپنے مردے کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ جی، شکریہ۔ اگر کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور زلزلہ آ جائے تو کچھ لوگ نماز چھوڑ کے چلے گئے اور کچھ پڑھ رہے ہیں تو کس کی نماز صحیح ہوگی؟ جو چھوڑ کے چلے گئے تو ظاہر سی بات ان کی نماز باطل ہے، لیکن جا سکتے ہیں۔ جی، جان بچانا واجب ہے، اور جو لوگ پڑھتے رہے گے ان کی نماز مکمل ہو جائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مائی کوشچن از، کیا ہم من میں ہی سورہ فاتحہ یا کوئی سورہ پڑھ سکتے ہیں بنا لپس کے ہونٹوں کی جنبش کے؟ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے قرات نہیں کہیں گے اس کو، جی، اس کو کہیں گے مرور۔ جی، آپ دل میں اس کو گزار رہے ہیں، جی، تو اس کو پڑھنا نہیں کہتے۔ اب انہوں نے یہ پوچھا نہیں، آگا قطع کلام ہو رہا ہے، انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ نماز کی حالت میں کیا ہم نہیں، وہ من میں نہیں پڑھ سکتے، من میں تو آپ کو جو ہے وسپر کرنا ہی پڑے گا، جس کو انگلش میں وسپرنگ کہتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، ماں کی قضا نماز اپنے بچوں پر واجب کیوں نہیں ہے؟ نہیں، آج آگے سستانی دیکھیے واجب نہیں ہے اس کی، تو بہت ساری اللہ قانون ہے نہیں واجب، جی، لیکن آگے سستانی کہتے ہیں مستحب ہے کہ ماں کی نماز قضا کروائی جائے۔ جی، اور یہ بہتر ہے کہ اپنے صرف نہ یہ کہ ماں باپ، بلکہ اگر آپ کے بہن بھائی بھی مرحوم ہو گئے ہیں یا کوئی رشتہ دار، تو ان کی قضا نماز پڑھنا آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ ہاں بالکل۔ جی، انفیریٹی کمپلیکسٹی سے باہر آنے کے لیے کوئی دعا بتا دیجئے۔ کیا؟ جو احساس کمتری سے باہر آنے کے لیے کوئی دعا بتا دیجئے۔ دیکھیے اللہ پر ایمان خود سب سے بڑا آپ کو احساس کمتری سے باہر نکال سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جس خدا کو مانتے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک، اتنا طاقتور خدا جس کے ساتھ ہو، وہ کیسے مایوسی میں جا سکتا ہے؟ بے شک۔ جی، تو آپ کا ایمان خود جو ہے، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھیے، جی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حول ولا قوت الا باللہ جی، پڑھیے، اور یقیناً آپ کو جو ہے احساس کمتری سے باہر نکل جائے گا۔ انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ السلام علیکم مولانا صاحب جاوید بھائی۔ علیکم السلام۔ میں خاتون ہوں، میرے دو سوال ہیں۔ پہلا ہے کہ میں روزہ رکھتی ہوں تو مجھے بہت تھوک آتا ہے، جب روزہ کھولتی ہوں تو رکتا ہے، میں کیا کروں؟ گھر والے بولتے ہیں کہ اتنا مت تھوکا کرو، اور میں ڈرتی ہوں کہ تھوک اگر پیٹ میں چلا جائے تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ جی نہیں، تھوک سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ جی، ہاں، پانی منہ میں ڈالیے، پانی کا یہ تھوک آ رہا ہے، وہ نہیں ہو سکتا۔ جی، اسی لیے پانی ایک بار اندر ڈالنے کے بعد 3 بار تھوک لیجیے، جی، اس کے بعد کتنا بھی آتے رہیے، پی لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ قرآن مجید میں جو سجدہ پڑھتے ہیں تو ہم ایک دفعہ سجدہ کرتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے یا 2 بار کرنا ہے؟ ایک دفعہ سجدہ خالی ایک سجدہ ایک ہی کرنا کافی ہے۔ جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ کے پاس آپ دعا کرو کہ ہم جیسے بھی اولاد ان کو اولاد عطا فرمائے۔ اللہ انشاءاللہ آپ کو بھی اولاد عطا کرے۔ انشاءاللہ، آمین۔
السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ مجھے خمس کا صحیح طریقہ بتائیے. میری ایک شاپ ہے, میں اس میں جو کماتا ہوں اس میں مجھے خمس نکالنا ہے, یا جو میرے پاس جو بچ کر جمع ہوتا ہے اس میں نکالنا ہے. مثلا جیسے ابھی میرے پاس 4 لاکھ ہیں تو مجھے پورے 4 لاکھ پہ خمس نکالنا ہے, یا اس میں سے جو میرا خرچہ ہونے کے بعد بچ جائے اس پہ خمس نکالنا ہے. جو آپ کا خرچہ نکالنے کے بعد بچ جائے اس پہ خمس دینا. تاریخ متعین کرنی پڑے گی ان کو. ہاں, وہ تاریخ تو معین کر کے آپ جو بھی خرچہ نکالنے کے بعد بچے گا وہ آپ کو خمس دینا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ کہ اگر کوئی شخص زیادہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کا گناہ کیا ہوگا؟ زیادہ بولتا ہے یا کم بولتا ہے, کیا ہے؟ جھوٹ تو گناہ کبیرہ ہے جی. زیادہ بولے گا تو یہ ہو جائے گا جو قرآن کہتا ہے کہ اب اس کے عذاب پر مہر لگ جائے گی, ٹھپا لگ جائے گا. جی. اور جب ٹھپا لگ جائے گا تو ہدایت کے راستے بند ہو جائے گا. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں لداخ سے ہوں. تھائرائڈ کی دوا کھاتے ہیں. دوا 5 گھنٹے تک 5 سے 7 گھنٹے تک کام کرتی ہے. ڈاکٹر نے دیا ہے میرے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ اب اگر ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ آپ نہیں کریں گے تو ہارم ہو جائے گا آپ کو, جی, آپ کی تکلیف طاقت سے زیادہ ہو جائے گی, تو آپ نہ رکھیے روزہ. لیکن اگر آپ ڈاکٹر سے بات کیجئے کہ میں روزہ رکھوں گا اور یہ دوا کھا لوں گا سحری میں افطاری میں, تو چل سکتا ہے. اگر وہاں کہتے تو روزہ رکھیے پھر. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام بیبی فاطمہ خاتون ہے. میرے 3 سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ وضو بناتے وقت اگر منہ میں تھوک آ جائے تو وضو بنانے کے بعد تھوکنا ہے یا وضو کے دوران تھوک سکتے ہیں؟ دونوں وقت, پہلے بھی تھوک سکتی ہیں, بعد میں بھی تھوک سکتے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ لے سکتے ہیں کیا ہم؟ جی ہاں, لے سکتے ہیں, لیکن چادر اتنی جو ہے پیر پھیلانا چاہیے جتنی چادر ہو. جی. وہ کام نہ کیجیے گا کہ آپ قرضہ نہ بھر سکیں. جی. میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی پراپرٹی ڈیلر ہے اور اس کے ادر بزنس کے بارے میں نامعلوم ہو تو کیا اس کے گھر کھانا کھا سکتے ہیں؟ کیوں, پراپرٹی ڈیلر کا پیسہ تھوڑی آرام ہے. پراپرٹی آپ کو ڈیل کر کے وہ اپنی محنت کا پیسہ لیتا ہے. بالکل. سلام آغا. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ کہ خمس خود اپنی مرضی سے مستحقین تک پہنچا سکتے ہیں یا مرجع کے وکیل کو دینا ہے؟ آپ وہ نہیں دیکھ کر سکتے. سہم سادات آپ اپنی مرضی سے سادات تک پہنچا سکتے ہیں, لیکن سہم امام کو آپ وکیل کو یا جن کے پاس اجازت ہے ان کو دے سکتے ہیں. السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب. وعلیکم السلام. مہربانی کر کے مشکلوں سے نکلنے کا اور بلا وجہ کے مقدموں سے نجات کا کوئی وظیفہ یا دعا بتائیے. صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں. دیکھیے, یہ جو مسئلہ ہے کہ میں بلا وجہ کسی پریشانی میں گرفتار ہوں, تو یہ امام جو ہے چہارم کی 7ویں مناجات پڑھی ہے. جی. جو ہر مشکل سے باہر نکلے. بے شک. جی. یا من تحل بہ عقد المکارہ یا من یفسو بہ حد الشدائد. جی. یہ پڑھیے, انشاءاللہ اللہ آپ کو اس پریشانی سے باہر انشاءاللہ العزیز. السلام علیکم جاوید بھائی مولانا صاحب. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ خیال کو کیسے کنٹرول کریں, کیونکہ ہر کام کرنے سے پہلے خیال آتا ہے, تو اگر ہم خیال کو کنٹرول کر لیں تو گناہوں سے بھی بچ سکتے ہیں. دیکھیے, اس کا ایک سائنٹیفک طریقہ ہے کہ آپ آنکھوں کو ایک مرکز پہ لے آئے کے آنکھوں کے نور کے روز کو ایک جگہ پر لانے کی پریکٹس کیجیے. میڈیٹیشن جس کو کہتے ہیں. میڈیٹیشن. دوسرے یہ ہے کہ قرآن پڑھیں. جی. کثرت سے قرآن, آپ کے خیال بہت حد تک کنٹرول میں آ جائے. انشاءاللہ العزیز. آل از ویل ایئر دعا ہے, وہاں بھی سب خیریت ہے انشاءاللہ. آپ سب خیریت سے بھی ہوں گے, یہاں بھی سب خیریت سے ہیں. ایک سوال ہے آغا, اگر میری کوئی مسٹیک نہ ہو تو حلال جانور کے آرگنز کھانا جائز ہے, پر گلینڈز کھانا حرام ہے, تو کیا حلال جانور کی سکن کھانا جائز ہے یا نہیں؟ اور کیونکہ کئی جانور کے سکن میں پسپیریشن گلینڈز یعنی پسینے کے گلینڈز ہوتے ہیں, ایسے نہیں کہ مجھے سکن کھانا ہے, پر یہاں بکرے کے پائے کو گرم پانی میں ڈال کر بوائل کر کے بال نکال دیتے ہیں اور سکن کے ساتھ بیچا جاتا ہے, تو اس طرح کا کھانا کیسا ہے؟ جائز ہے. جائز ہے. ہاں, وہ حرام نہیں ہے سکن کھانا. جی شکریہ. آرگنز میں انہوں نے جو کہا ہے, آرگنز کچھ حرام ہے. جی, کچھ آرگنز حرام ہے ظاہر ہے یقیناً, جیسے تلی ہے, حرام مغز ہے, بیزے ہیں جن کو کپورے کہتے ہیں, یہ سب حرام ہے کھانا. دودھ ہے. جی. السلام علیکم. علیکم السلام. سر میں یہ چاہتی ہوں پوچھنے کو کہ میں کھانا بناتی ہوں سب کے لیے برابر اور سب کھاتے ہیں,
سب کی طبیعت الحمدللہ ٹھیک ہے، لیکن میرے ہسبینڈ کو بی پی ہائی ہو گیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ تم نمک کھانے میں زیادہ ڈالتی ہو، اس کی وجہ سے میرا بی پی ہائی ہو گیا ہے، اور باقی سب گھر میں برابر صحیح ہیں، اور اس کا الزام مجھ پر ڈالتے ہیں. کہاں تک صحیح یہ بات؟ یہ غلط بات ہے کہ آپ ایک نمک ڈالنے سے آپ کو بی پی ہو گیا ہے، یہ کہنا غلط ہے. جی یہ بی پی کا ایک راز ہو سکتا ہے، جی. لیکن یہی راز ہے یہ کہ کوئی ہو نہیں کہہ سکتا. سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ قرآن پاک کے کون سے پارے کی کون سے سورے میں خمس نکالنے کا ذکر ہے؟ 10ویں پارے. 10ویں. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ خُمُسُهُ. شکریہ. سوال: مستحب نمازوں میں بھی بھول سے غلطی کے بنا پر سجدہ سو کرنا کیا صحیح ہے؟ منور رضوی گوالیار سے. جی. مستحب میں بھی آپ سجدے سو ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. Can girls recite the Quran on the phone in periods? Is it permissible? کیا لڑکیاں یہ جو بات ہے وہ 7 آیت تک پڑھنا صحیح ہے، باقی پڑھنا مکروہ ہے. جی. اللہ سجدے والی آیت. جی. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ اگر سحری کا وقت ختم ہونے کے فوراً بعد کسی انسان نے پانی پی لیا ہو تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ نہیں جی نہیں، سحری کا وقت ختم ہو گیا تو کیسے پانی پی سکتے؟ کچھ بھی نہیں آپ پی سکتے، نہ کھا سکتے. روزے کے لیے غسل کتنا ضروری ہے؟ غسل کس صورت حال میں فرض ہو جاتا ہے؟ میں بیوی کے پیار کے دوران اگر پانی جیسے مقدار مادہ ظاہر ہو تو کیا اسے غسل فرض ہو جائے گا؟ نہیں، ایسا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ہے ملائبہ میں اگر کوئی اس طرح کی رطوبت نکلتی ہے تو اس سے غسل واجب نہیں ہوتا، روزہ ہی باطل نہیں ہوتا. السلام علیکم. علیکم السلام. کیا ہم فطرہ چاند رات سے 2 یا 4 دن پہلے نکال کر دے سکتے ہیں؟ یہ معافی ذمہ کے نیت سے دیجیے، واجب تو ہے نہیں. جی. تو معافی ذمہ کے نیت سے دیجیے، لیکن شب عید پھر سے نیت کر لیجیے. السلام علیکم. علیکم السلام. مہربانی ہوگا آپ ہمیں بتائیں کہ ہم خمس کے لیے کس نمبر سے اور کس ٹائم فون کریں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. اللہ اسلامی تعلیم کے بارے میں جو معلومات دیتے ہیں، خدا سب کو صحت مند اور زندگی عطا فرمائے. یہ آپ کے چینل، آپ کے اسکرین پہ یہ ڈیٹیلز آ رہی ہیں، آپ نوٹ فرما لیجئے. انشاءاللہ اس پہ آپ اپنے رقومات بھیج سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا ختم ہو جاتا ہے. میں حجت الاسلام کا مشکور ہوں، اس امید کے ساتھ کہ ایک بار پھر آغا دعا فرمائے کہ جو تمام ہم سب نے اس میں ماہ مبارک رمضان میں عبادت کی ہے، یقیناً حق تو ادا نہیں کر سکے ہم ماہ مبارک کا، لیکن اللہ غفور و رحیم ہے اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا وسیلہ ہے. آغا دعا فرما دیجیے تاکہ اللہم صلی علی فاطمہ و بیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما حتب علمک. اللہ جے اہل بیت کا واسطہ ہمارے ناقص عمل کو قبول فرما. الہی آمین. اے اللہ ہماری عبادتوں، نماز، روزہ، مناجات، استغفار، تلاوت قرآن کو قبول فرما. الہی آمین. ہمارے مولا ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما. الہی آمین. زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما. مومنین جہاں بھی ہوں کی جان و مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. الہی آمین. جو قید میں ہیں انہیں قید سے رہائی عطا فرما. الہی آمین. جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں ان کا حق انہیں بازیاب فرما. الہی آمین. اے اللہ اسلام و مسلمان اور شیعت کے پرچم کو سربلند فرما. اے میرے معبود ہمیں نور آل محمد، محبت آل محمد، ہدایت آل محمد نصیب فرما، اور آخرت میں شفاعت آل محمد نصیب فرما. ہم سب کو حج و زیارت کی توفیق عطا فرما. ہمارا خاتمہ میں خیر فرما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.